ناظرین، انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اسے روز نت نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کو مشکلات پیش آتی گئیں ویسے ویسے انسان نے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے جد و جہد کی اور مشکلات پر قابو پاتا رہا۔ ایک محاورہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑی ویسے ویسے انسان نے ان ضروریات کی خاطر اسی طرح کے وسائل دریافت یا ایجاد کر لیے۔ بہت سی دوسری مشکلات کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں اور وبائیں بھی شروع سے انسان کے پیچھے پیچھے ہیں اور انسان کے لیے بہت ساری مشکلات میں سے ایک ہیں۔ انسان روز اول سے ہی بیمار ہوتا آ رہا ہے۔ کچھ بیماریاں صرف ایک اکیلے انسان کو متاثر کرتی ہیں، جبکہ کچھ بیماریاں وباؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ہزاروں یا لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ختم کر دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ بنی نوع انسان کی بقا کے لیے خطرہ بن جانے والی بیماریاں بھی اس دنیا میں دیکھی جا چکی ہیں، لیکن انسان ان بیماریوں سے لڑتا رہا اور ان کو شکست دیتا رہا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کی 7 مہلک ترین وباؤں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر لیں اور ساتھ لگے بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ناظرین، ہماری 7 خطرناک ترین وبائیں جو ہم نے انسانی تاریخ سے لی ہیں ان میں 7ویں نمبر پہ ہے پولیو۔ پولیو ایک متعدی بیماری ہے جو اکثر مہلک ہوتی ہے اور 5 سال سے کم عمر بچے اس کا خاص طور پہ شکار بنتے ہیں، اور چھوٹے بچے یعنی 5 سال سے کم عمر بچے خاص طور پہ اس کے حوالے سے کافی حساس ہیں۔ اگرچہ 19ویں صدی کے آخر پہ پولیو سے وقفے سے اموات ہوتی رہیں، لیکن 1940 اور 50 کی دہائی کے اوائل میں پولیو دنیا میں پھیلا، جس کے باعث عالمی سطح پر پولیو ویکسینیشن کی مہم کا آغاز ہوا۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے یعنی پولیو کی ویکسین پلانے سے پولیو سے بچا جا سکتا ہے، اور 1988 سے عالمی ادارہ صحت نے پولیو کے خاتمے کا عزم دنیا بھر میں کیا ہے۔ صرف ان 30 سالوں میں پولیو کے کیسز 1988 میں 3,50,000 جو سامنے آتے تھے وہ 2018 میں 3,50,000 کی بجائے صرف 33۔ جی ہاں، 1988 میں اگر 3,50,000 مریض پولیو کے سامنے آتے تھے تو 2018 میں ان کی تعداد صرف اور صرف 33 رہ گئی ہے، اور یہ انسان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، 6 نمبر پہ جذام یا کوڑ کی بیماری ہے۔ یہ ایک انفیکشن ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے جراثیم مائکو بیکٹیریم لیپریاس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا طویل انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کی علامات میں جلد کے کسی خاص حصے میں احساس محرومی یا بے حسی کا پایا جانا شامل ہے۔ جتنا خوف انسان نے کوڑ سے کھایا ہے اتنا کسی دوسری بیماری سے نہیں کھایا گیا۔ تو یہ بیماری جذام یا کوڑ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور اسے ہینسنز ڈیزیز یعنی ہینسن کی بیماری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ WHO کے مطابق عالمی سطح پر اس بیماری کے تقریباً 2 لاکھ کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نشیبی اور مرطوب علاقوں میں رہنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ایبولا وائرس ہے۔ یہ ایک شدید اور اکثر ایک مہلک بیماری ہے جو کہ ایبولا فلو وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اس میں موت کی شرح اوسطاً 50% ہے۔ ایبولا وائرس کی 5 مختلف اقسام ہیں، جن میں سے 4 انسانوں میں بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ ایبولا وائرس پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ چمگادڑ ہیں، اور چمگادڑ قدرتی طور پہ اس وائرس کا آسان شکار ہے۔ یہ وائرس چمگادڑوں میں پایا جاتا ہے اور وہاں سے آسانی سے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسانوں سے انسانوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عالمی ادارہ صحت نے 9 جون 2016 کو ایبولا وائرس کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی افریقی ممالک میں جہاں پر نظام صحت انتہائی کمزور ہے اس وائرس کا خطرہ موجود ہے۔ ناظرین، 4 نمبر پہ ہے برڈ فلو۔ جس طرح انسانوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے اسی طرح پرندوں کو بھی فلو ہوتا ہے۔ برڈ فلو، جسے ایون انفلوئنزا بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک عام بیماری ہے، اور یہ بیماری پہلی دفعہ اٹلی میں 1878 میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ برڈ فلو یا
ایوی انفلوئنزا قدرتی طور پر جنگلی آبی پرندوں میں پایا جاتا ہے اور آسانی سے گھروں میں یا فارمز میں پالی جانے والی مرغیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ 2015-16 میں اس بیماری کے پھیلنے سے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاکھوں مرغیاں، مرغابیاں اور دوسرے پرندے تلف کیے گئے۔ یہ وائرس انسان کو بہت کم متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، اس لسٹ میں تیسرے نمبر پہ سارس ہے، SARS یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم۔ اس وائرس کی تاریخ بڑی مختصر ہے لیکن انتہائی تلخ ہے۔ سارس نے 2003 میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیلایا اور ماضی میں نامعلوم کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس بیماری کی علامات انسان کے مبتلا ہونے کے 2 سے 10 دن بعد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی علامات میں تیز بخار، سر درد، جسم میں درد اور کبھی کبھی اسہال یعنی ڈائریا بھی شامل ہے، لیکن سب سے شدید مسئلہ متاثرہ مریض کا سانس لینے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری سب سے خطرناک بیماری جو انسانی تاریخ میں ریکارڈ کی گئی وہ ہے چیچک یا اسمال پاکس۔ اس کی ابتدا کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اندازوں کے مطابق یہ پہلی بار 10,000 قبل مسیح میں ظاہر ہوا۔ چیچک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور انسان کا قدرتی مہمان اور انسان اس کا آسان شکار ہیں۔ اس کے ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقلی کا انحصار کسی شخص سے براہ راست ملنے پر یا آلودہ بستر یا لباس کے استعمال پر ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی علامات عام طور پر فلو کی طرح ہوتی ہیں اور اس کے بعد منہ کے اندر اور زبان پر چھوٹے چھوٹے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر چہرے پر خارش شروع ہو جاتی ہے اور تیزی سے پھیلتے ہوئے آتش فشان نما گندگی سے بھرے دانے جسم اور خاص طور پر چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ انہیں ختم ہونے میں 2 ہفتے کا وقت لگ جاتا ہے۔ اس سے جلد پر رہ جانے والے جو نشانات ہیں وہ انتہائی بدنما لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچوں میں شرح اموات بہت زیادہ ہے اور اس کا شکار بچ جانے والے بچوں میں سے 80 سے 98% بچے نابینا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اس بیماری سے بچنے والوں میں یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ دوبارہ پوری زندگی اس بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں ہماری 7 خطرناک ترین وباؤں میں سے پہلے نمبر پہ وبا کالی موت، جس کو بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی طاعون۔ ناظرین، طاعون نے 1346 سے لے کے 1353 تک یورپ اور بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت اس بیماری سے 50 ملین یعنی 5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جو اس وقت کی یورپ کی آبادی کا 60% بنتا تھا۔ طاعون بنیادی طور پر ایک بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتا ہے اور وہ بیکٹیریا پسو میں پایا جاتا ہے۔ پسو چونکہ چوہے اور گلہری جیسے جانوروں میں پائے جاتے ہیں، جب پسو چھوٹے جانوروں کو چھوڑ کر انسانوں میں حملہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بیکٹیریا انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پسو کے کاٹنے کے 3 سے 5 دن بعد ہی بخار، سر درد اور سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا انفیکشن پورے خون میں پھیل جاتا ہے اور سانس اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ فوری اینٹی بائیوٹک دیے بغیر اس کے 80% مریض 5 دن کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ ابھی بھی دنیا سے طاعون کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا، لیکن ویکسینیشن کی وجہ سے اس کی شرح اموات بہت کم ہو چکی ہے۔ یہ بیماری ابھی بھی افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے کچھ ممالک میں پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری 7 وباؤں کی لسٹ جنہوں نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہی مچائی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ہمیں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔